السلام علیکم سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام مریم، آج کی کلاس کا بہت انتظار تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم اسلامی اردو کا دوسرا حصہ سیکھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے بنیادی الفاظ اور سوالات سیکھے تھے، یاد ہے؟ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ اسلام، ایمان، نماز، دعا، قرآن اور کچھ حدیثیں بھی۔ واہ، آپ کو سب یاد ہے۔ آج ہم تھوڑا ایڈوانس لیول پر بات کریں گے۔ ہم سیکھیں گے اسلامی جملے اور محاورے، اخلاقی گفتگو، دعا اور شکر کے جملے، اچھی نیت اور عمل پر بات، آخر میں ایک مختصر حدیث کا مفہوم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ملک احمد، کیا آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ جی، مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ بالکل درست۔ جب ہم کوئی کام مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیشہ کہیں انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر، میں کل مسجد جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہیے آپ بھی۔ میں کل مسجد جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت خوب۔ اب ایک اور جملہ ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ اس کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جی، چاہے مشکل ہو یا آسانی، مومن ہمیشہ شکر کرتا ہے۔ اب ایک اور اہم جملہ، تقدیر پر ایمان رکھو، یعنی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہیے، تقدیر پر ایمان رکھو۔ تقدیر پر ایمان رکھو۔ ایکسلنٹ۔ آخری محاورہ ہے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ یہ امید اور دعا کا جملہ ہے۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ بہت خوب۔ یہ جملے روزمرہ زندگی میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسلامی اخلاقیات پر، یعنی اسلامی آداب۔ جی، جیسے سلام کرنا، مدد کرنا وغیرہ۔ اسلام میں سب سے پہلا ادب ہے سلام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، یعنی سب سے پہلے سلام کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا ادب مسکراہٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ واقعی، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ جی ہاں، یعنی اگر آپ کسی کو خوش کر دیتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے۔ تیسرا ادب سچ بولنا۔ قرآن میں آیا ہے، سچ بولو، سچ نجات دیتا ہے۔ تو جھوٹ نقصان دیتا ہے؟ بالکل، جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ چوتھا ادب والدین کا احترام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی نرمی سے بات کرو، ان کی خدمت کرو۔ کہیے، میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں۔ میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں۔ ایکسلنٹ۔ پانچواں ادب امانت داری۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس امانت ہے تو واپس کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ واہ، بہت خوبصورت جملہ۔ اب ہم سیکھیں گے دعا اور شکر کے چند عام جملے۔ جی، یہ تو روزانہ کام آئیں گے۔ جب کوئی اچھی بات ہو تو کہیں الحمدللہ، آل پریز ٹو اللہ۔ الحمدللہ۔ جب کوئی مشکل وقت ہو تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی بیمار ہو تو کہیں اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ اور جب آپ دعا مانگنا چاہیں تو کہیں یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ جب کوئی کامیابی ہو تو کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہت خوب۔ اب آپ سب سننے والے بھی دہرائیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیت اور عمل کی۔ آپ کو یاد ہے پچھلی حدیث؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی ہاں، مطلب کہ نیت سب سے اہم ہے۔ بالکل درست۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ جیسے کسی کو پانی پلانا۔ جی ہاں، اگر آپ کسی کو پانی دیتے ہیں اور نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں۔ یعنی نیت
اور اخلاص سب سے اہم ہے۔ کہیے، میری نیت نیک ہے۔ میری نیت نیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب ایک اور جملہ، میں نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ میں نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بہت خوب۔ اب ایک خوبصورت حدیث سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح۔ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق، محبت، عدل اور رحمدلی بھی ہے۔ اب ایک مشق کرتے ہیں۔ میں جملے کہوں گی، آپ ترجمہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ بہت اچھا۔ انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ ہیل یو۔ ایکسلنٹ۔ آپ کی اردو دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے دہرائیں۔ اسلامی جملے اور محاورے۔ انشاءاللہ، تقدیر پر ایمان رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اسلامی اخلاقیات، سلام کرنا، سچ بولنا، والدین کی خدمت، امانت داری۔ دعائیں: الحمدللہ، انا للہ، یا اللہ مدد فرما۔ نیت: نیک نیت اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی۔ حدیث: کامل ایمان وہ ہے جو اللہ کے لیے محبت رکھے۔ مریم، آج کا سبق واقعی دل کو چھو گیا۔ الحمدللہ، علم وہی اچھا ہوتا ہے جو دل کو بدل دے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان جملوں کو روزمرہ زندگی میں استعمال کروں۔ بہت اچھی بات، یہی تو سیکھنے کا مقصد ہے۔ پیارے سننے والوں، آپ بھی یہ الفاظ بار بار دہرائیں اور اسلام کے خوبصورت پیغام کو اپنی زبان اور دل میں جگہ دیں۔ انشاءاللہ۔ تو پھر اگلی قسط میں ہم سیکھیں گے دجال کے بارے میں۔ زبردست، میں انتظار کروں گا۔ بہت خوب، تو پھر